سید انشا آزاد منش آدمی تھے، پابندیوں میں گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں جو پابندیوں میں گھر کر بھی اپنے اظہار کی صورت نکال لیتی ہیں، مگر انشا کی شخصیت اپنے اظہار کے لیے پامال رستوں سے ہٹ کر الگ رستہ ٹٹولتی تھی۔ شروع زندگی ہی سے اس طور کا اظہار ہونے لگا تھا۔ یوں دیکھیے کہ ان کا آبائی پیشہ تو طبابت تھا۔ بزرگوں نے اسی میدان میں اپنے جوہر کو آشکار کیا تھا اور اخلاق کے لیے چلنے اور ترقی کرنے کی راہ ہموار کی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ سید انشا اپنے اجداد کے قائل نہ ہوں، انہیں اپنی شرافت نسب اور خاندانی عظمت کا بہت احساس تھا۔ اس قسم کے اعلانات انہوں نے مختلف مقامات پر کر رکھے ہیں، اور باپ کی تعریف تو انہوں نے سلک گوہر کے اختتامیے میں جی بھر کر کی ہے، مگر اجداد کے بنائے ہوئے رستے پر چلنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ طبابت کے پیشے سے ہٹ کر زندگی کرنے کا رستہ نکالا۔ تعلیم انہوں نے روایتی پائی تھی۔ اس زمانے میں جن علوم کا چرچا تھا وہ سب سیکھے۔ منطق پڑھی، فلسفہ پڑھا، عربی سیکھی، فارسی سیکھی۔ ان زبانوں کے علاوہ بھی مختلف زبانیں سیکھ ڈالیں: ترکی، ہندی، پوربی، پشتو، پنجابی، کشمیری، بنگلہ۔ یہ مختلف زبانیں انہوں نے اس شان سے سیکھیں اور علوم پر اتنی قدرت حاصل کی کہ وہ آسانی سے ایک عالم کا روپ دھار سکتے تھے۔ مگر علمی روایت تو خود ایک حصار ہے۔ یہ روایت آدمی سے خالص ذہنی زندگی گزارنے کا اور تجربوں سے بے تعلق ہو جانے کا تقاضا کرتی ہے۔ جس آدمی نے اپنی شخصیت کے سارے دریچے تازہ ہوا کو آنے دینے کے لیے وا کر رکھے ہوں، وہ آدمی مجردات کی دنیا میں مقید ہو کر کیسے بیٹھ جاتا؟ سید انشا صاحب علم و فضل ضرور تھے، مگر وہ تجربوں کا دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کر سکتے تھے۔ میاں بیتاب نے یہ نکتہ نہ سمجھا اور حکم لگا دیا کہ سید انشا کے فضل و کمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کو سعادت علی خاں کی مصابہت نے ڈبویا۔ عالم اپنے فضل و کمال سے نہیں، اپنے علمی رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ سید انشا کا رویہ ہی علمی نہیں تھا۔ وہ مجردات میں نہیں سوچ سکتے تھے، امیج میں سوچتے تھے۔ دریائے لطافت ان کا علمی کارنامہ ہے، مگر یہ دیکھیے کہ کیا ماہرین لسانیات اور علماء قواعد زبان کے مسائل کے بارے میں اس رنگ میں سوچا کرتے ہیں؟ طبقوں اور شہروں کے لہجوں میں فرق کرتے کرتے وہ معاشرتی تصویریں بنانے لگتے ہیں اور کردار تخلیق کرنے لگتے ہیں۔ ایسا رویہ رکھنے والا شخص اپنے منفرد انداز میں اکا دکا علمی کارنامے تو انجام دے سکتا ہے، مگر روایتی قسم کا عالم نہیں بن سکتا۔ اس رویے کے ساتھ تو آدمی شاعر اور افسانہ نگار ہی بن سکتا ہے۔ سید انشا حفظ زبان بھی تھے اور ہفت رنگ بھی تھے۔ کہہ لیجئے کہ ایک ہماگیر شخصیت تھے۔ بس یوں سمجھیے کہ ان کی شخصیت میں کچھ امیر خسرو کی شخصیت کا پرتو نظر آتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنے آپ کو شیخ سعدی کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شیخ سعد وقت ہے انشا تو ابو بکر سعد زنگی ہے۔ ایسی شخصیت کسی ایک صنف میں اظہار پر قناعت نہیں کر سکتی تھی۔ انشا نے صرف یہی نہیں کہ مختلف اصناف شعر کو برتا، بلکہ شاعری سے نکل کر اور بھی مختلف اصناف اور مختلف میدانوں میں اپنا اظہار کیا۔ ان کی تصانیف پر ایک سرسری نظر ڈال لینے سے ہی تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ہماگیر شخصیت نے اظہار کے کتنے مختلف علاقوں کو اپنے احاطے میں لیا ہے۔ تصانیف: کلیات شعر، اسی کے اجزاء یہ ہیں: دیوان غزلیات اردو، دیوان ریختہ، قصائد اردو فارسی، دیوان غزلیات فارسی، مثنویاں فارسی اور اردو میں، ہجویات، کچھ کیڑے مکوڑوں کے حوالے سے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، کھٹمل، کچھ اشخاص کے بارے میں جیسے گیان چند ساہوکار اور میاں مصحفی کے بارے میں، دیوان بے نقط، شرح ما تا عامل، متفرق اشعار، رباعیات، قطعات، فردیات، چیستان، پہیلیاں۔ دریائے لطافت، جس کا پہلا حصہ انشا نے اور دوسرا حصہ مرزا قتیل نے لکھا۔ لطائف السعادت، 55 لطیفوں کا مجموعہ جو نواب سعادت علی خاں نے کہے
اور سید انشا نے اپنے طرز میں قلم بند کیے۔ ترکی روزنامچہ 12 جولائی 1808 سے 18 اگست 1808 تک کے روزمرہ کے واقعات۔ رانی کیتکی کی کہانی، سلک کے گوہر۔ یہ ایک ایسی شخصیت کی تصانیف کا نقشہ ہے جو کسی ایک صنف میں اظہار پر قانع نہیں رہ سکتی۔ ہمارا رنگ طبیعت تقاضا کرتی تھی، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ سید انشا نظم اور نثر دونوں میں یکساں روا تھے، شاعری کی کسی صنف میں بند نہیں تھے۔ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، ان مختلف اور متنوع اصناف میں طبع آزمائی کی اور مختلف زبانوں میں کی۔ اردو، فارسی، عربی، ترکی، پروی، پشتو، مارواڑی، ان مختلف زبانوں میں شعر کہے اور اپنی زباندانی کے جوہر دکھائے۔ نثر میں کہانیاں لکھیں، واقعات نویسی کی، مزاح نگاری کی اور علمی کام کیا۔ مؤخر الذکر کی مثال دریائے لطافت ہے۔ اس کتاب کی اول تو اپنی ایک اہمیت ہے، پر اس سے ضمنی طور پر ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو سید انشا کے تخلیقی کام کے مطالعے میں ممد ہو سکتی ہیں۔ سید انشا پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو زبان کی اصلیت اور ساخت پر علمی انداز میں غور و فکر کیا اور اس کا ایک بصیرت افروز تجزیہ پیش کیا۔ اس سے پہلے اردو کے بارے میں اس قسم کا مطالعہ بعض مغربی علماء نے ضرور کیا تھا، مگر خود اردو والوں میں سے کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اصل میں ان لوگوں نے ابھی اردو کو ایک خود مختار زبان کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اظہار اردو میں کرتے تھے مگر سند فارسی کو سمجھتے تھے۔ دریائے لطافت اردو کی خود مختاری کا اعلان ہے۔ انشا نے صاف صاف اعلان کیا کہ ہر لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا، عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، از روئے اصل غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل کے موافق مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے، اور اگر خلاف اصل مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے۔ اس کی صحت و غلطی اردو کے استعمال پر موقوف ہے، کیونکہ جو کچھ خلاف اردو ہے غلط ہے، گو اصل میں وہ صحیح ہو، اور جو کچھ موافق اردو ہے صحیح ہے، گو اصل میں صحت نہ رکھتا ہو۔ دریائے لطافت اردو ترجمہ از پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی۔ پھر دریائے لطافت سے ہمیں انشا ناول نگار کا سراغ ملتا ہے۔ انشا دریائے لطافت کے پردے میں غیر شعوری طور پر ایک ناول لکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ بول چال کے نمونے پیش کرنے کے بہانے وہ اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کی عکاسی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کردار تخلیق کرتے ہیں: بی نورن، میر غفر غینی، موتی خانم، براتی بیگم، بھاڑا مل۔ یہ کردار طبقوں اور مختلف تہذیبی منطقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنی گفتار اور کردار کے ذریعے ایک پورے معاشرے کی رنگا رنگ زندگی کی ایک تصویر پیش کریں۔ انشا بظاہر ان کرداروں کے ذریعے مختلف طبقوں، مختلف شہروں اور مختلف تہذیبی اکائیوں کی زبان کا فرق دکھا رہے ہیں، مگر اس پردے وہ ان کے عادات و اطوار، ادب آداب، شغل اشغال، رسوم و رواج، معتقدات کو بیان کر جاتے ہیں۔ گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زبان کے ذریعے تہذیب تک رسائی ممکن ہے اور روزمرہ کو گرفت میں لا کر پوری معاشرتی زندگی کو گرفت میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر لکھنؤ جس زبان کی شاعری کے لیے بدنام ہے، اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال انشا نے ایسے کردار تو تخلیق کر لیے جو اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے جاندار ہیں کہ ان کے روپ میں ایک معاشرہ متحرک نظر آتا ہے، مگر حادثہ یہ ہوا کہ ان کرداروں کو بڑھنے پھیلنے کے لیے زمین میسر نہیں آئی۔ بس وہ اپنی ایک ایک جھلک دکھاتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، مگر اس میں قصور انشا کا نہیں، اس وقت کی ادبی روایت کا ہے۔ اس وقت کی فکشن کی روایت میں اظہار ماضی کے پیرائے میں ہوتا تھا۔ ہم عصر زندگی کو بھی پیش کرنا مقصود ہوتا تو اسے ماضی کے استعارے میں ڈھال کر پیش کیا جاتا۔
مغرب کی دریافت کی ہوئی فکشن کی وہ اصناف ابھی یہاں نہیں پہنچی تھی جن میں قصہ بیان کرنے والا براہ راست ہم عصر زندگی سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انشا اندھیرے میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں ایک ایسے طریقے اظہار کی تلاش ہے جس میں وہ اپنے عصری تجربے اور معاشرتی مشاہدات کو سمو سکیں۔ اس کوشش میں وہ چند معاشرتی کردار تو تخلیق کر لیتے ہیں، مگر اس سے آگے انہیں رستہ نہیں ملتا۔ یہ کردار دریائے لطافت کے لسانی مباحث میں بہہ جاتے ہیں اور سید انشا ہر پھر کر رانی کیتکی کی کہانی لکھتے ہیں، جو قصہ کہانی کی مروجہ روایت کے مطابق تخیلی ماضی کے چوکھٹے میں حرکت کرتی ہے۔ سید انشا نے 2 کہانیاں لکھی ہیں، سلک گوہر اور داستان رانی کیتکی اور کنور اودے بھان کی۔ دونوں کہانیوں میں کچھ تجربے کیے گئے ہیں۔ اردو میں اب تک شاعری کی روایت تو مختلف مرحلے طے کر چکی تھی، وہاں شاعر کے لیے نئے نئے تجربے کرنے کی گنجائش تھی، مگر اردو نثر نے ابھی زیادہ مرحلے طے نہیں کیے تھے، بیان کے اسلوب ابھی بن رہے تھے۔ ایسے میں تجربے کرنے کی نیت کرنا جان جوکھوں کا معاملہ تھا، مگر انشا نے 2 کہانیاں لکھ کر اردو نثر میں 2 تجربے کر ڈالے۔ سلک گوہر غیر منقوط نثر لکھنے کا تجربہ ہے، رانی کیتکی کی کہانی خالص اردو لکھنے کا تجربہ ہے۔ اپنے اوپر اظہار کی پابندیاں عائد کرنا اور ان پابندیوں پر عبور پا کر اپنی قدرت اظہار کا ڈنکا بجانا، یہ سید انشا کا خاص شوق تھا۔ اس شوق میں انہوں نے نظم و نثر دونوں میدانوں میں مختلف تجربے کیے۔ ادب میں تجربے کرنے کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے، اس راستے سے اظہار کے نئے نئے راستے دریافت ہوتے ہیں اور ادبی روایت میں بیان کی وسعت پیدا ہوتی ہے، مگر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ تجربے کے نتیجے میں فن پارہ کس قدر و قیمت کا برآمد ہوا۔ آئیے یہ دیکھیں کہ رانی کیتکی کی کہانی کس نوع کا تجربہ ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے نتیجے میں کس قسم کے فن پارے نے جنم لیا ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ سید انشا ادب میں تجربے کرنے کا خاص میلان رکھتے تھے۔ اس میلان کے تحت انہوں نے ایک ایسی کہانی لکھنے کی ٹھانی جس میں عربی اور فارسی لغت مطلق نہ آئے، مگر شاید اس تجربے کا مفہوم اس سے وسیع تر بھی ہے۔ یہ تجربہ اردو زبان کی خود مختاری کا اعلان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو دریائے لطافت کے ذیل میں کہی گئی تھی۔ سید انشا ایک ایسے زمانے میں جی رہے تھے جب اردو کو عربی اور فارسی زبانوں کا ضمیمہ سمجھا جاتا تھا۔ اس اصرار کے نتیجے میں ایک تو دریائے لطافت لکھی گئی جہاں اردو زبان کی ساخت اور قوانین کا تعین کیا گیا، پھر زیر بحث کہانی لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کا شرمندہ احسا ہوئے بغیر بھی اظہار ممکن ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو ان 2 زبانوں سے استفادہ کیے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی اگر ایک تخلیقی کارنامہ نہ ہوتا تو بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی۔ کسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی تبلیغ کرنے کے لیے ایک تحریر لکھنا ایک بات ہے، اس تحریر کا ایک تخلیقی کارنامہ ہو جانا دوسری بات ہے۔ جب ایک تحریر تخلیقی کارنامے کی خوبیوں سے متصف نظر آئے تو اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے نظریاتی توجیہ سے آگے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کہانی کی جو فضا ہے وہ انشا کے ہاں پہلی مرتبہ تعمیر نہیں ہوئی ہے، اس کی جھلکیاں ان کی دوسری تحریروں میں جا بجا ملیں گی۔ ایسے لفظ، اشارے، کنائے، علامتیں اور تلمیح ہیں جن سے اس کہانی کی فضا مرتب ہوئی ہے اور جو مل جل کر ایک مخصوص طرز احساس کی غمازی کرتی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی امیجری ہے۔ یہ تصویریں جس تخیل اور جس مشاہدے کی پیداوار ہیں وہ ہندو تہذیب کا پروردہ تخیل اور مشاہدہ ہے۔ سید انشا نے میلوں ٹھیلوں میں گھومتے پھرتے اس تہذیب کا تجربہ کیا اور اس کی تخلیق کی ہوئی کہانیوں، کرداروں اور پیکروں سے شناسائی حاصل کی۔ یہ کہانیاں، کردار اور پیکر انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انشا ایک ایسے تخیل کے نمائندہ ہیں جو عجمی تہذیب کے منطقے سے نکل کر ہندی تہذیب کے منطقے کی طرف مائل پرواز ہے۔
غزلوں میں ہم اس تخیل کو دو تہذیبی منطقوں کے درمیان ڈاواں ڈول دیکھتے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی وہ منزل ہے جب یہ تخیل ہجرت کر کے دوسرے تہذیبی منطقے میں سکونت پذیر ہو چکا ہے۔ انشا کو جن تجربوں سے معاملہ تھا وہ اول تو خارجی نوعیت کے تھے جو فکشن کی اصناف سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، پھر یہ تجربے ہندی تہذیب کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان وجوہ سے انشا غزل سے گزرے اور وسعت بیان کی تلاش میں کہانی تک جا پہنچے، اور یہ ہم دریائے لطافت کے ذیل میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس شخص کے اندر ایک افسانہ نگار چھپا بیٹھا تھا۔ وہ ناول کی صنف تک تو رسائی نہیں حاصل کر سکا، البتہ اپنے عہد کی مروجہ افسانوی صنف کہانی میں اس نے اظہار کی راہ نکال لی۔ انشا دیباچے میں ہمیں بتاتے ہیں، ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی، کوئی کہانی ایسی کہیے جس میں ہندوی چھٹ اور کسی بولی سے پٹ نہ ملے، تب جا کے میرا جی پھول کی کلی کے روپ سے کھلے۔ اگرچہ اس بیان کا عنوان ہے ڈول ڈال ایک انوکھی بات کا، مگر یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ صرف انوکھی بات کے ڈول ڈالنے کا نہیں ہے، بلکہ کچھ تجربے ہیں جو انہیں پریشان کر رہے ہیں اور اظہار کے متقاضی ہیں۔ وہ غزل کی صنف میں اظہار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان تجربوں کے تقاضے کے تحت سید انشا بالآخر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہانی ایک ایسی صنف ہے جس میں اظہار کر کے وہ ان تجربوں سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ غزل میں اظہار ہوا تھا مگر ادھورا، اس لیے جی پھول کی کلی کے روپ نہیں کھلا۔ بس یہ احساس رہا کہ کوئی بات ہے جو پوری طرح معرض اظہار میں نہیں آ رہی۔ ایک وجدان کے تحت انہوں نے یہ جانا ہے کہ بھرپور اظہار، ایسا اظہار جس کے نتیجے میں جی پھول کی کلی کے روپ سے کھل اٹھے، کہانی میں ہو سکے گا۔ اب ہم یہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ سید انشا نے یہ کہانی محض اپنی قدرت اظہار کا ڈنکا بجانے کے لیے نہیں لکھی تھی، بلکہ اندر کا تقاضا تھا جس نے انہیں یہ کہانی لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ جو نثری تجربہ اس کہانی میں کیا گیا ہے وہ بھی اسی اندر کے تقاضے کا نتیجہ ہے۔ گویا یہ تجربہ برائے تجربہ نہیں ہے، بلکہ واردات کی خاصیت کی رعایت سے ہے۔ اصل میں اردو فکشن کی روایت اردو شاعری کی روایت سے بالعموم اور اردو غزل کی روایت سے بالخصوص بہت مختلف ہے۔ اردو شاعری اور بالخصوص اردو غزل کی روایت کی طرح اردو فکشن کی روایت مخصوص طور پر اجمی تہذیب کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں اجمی اور ہندی تہذیب کے رنگ ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اثر کے تحت دو الگ الگ اسالیب نے جنم لیا ہے، ایک فارسی آمیز نثر کا اسلوب اور ایک ہندی آمیز نثر کا اسلوب۔ بعض مقامات پر مثلاً چہار درویش میں یہ دو تہذیبیں اور ان کے واسطے سے یہ دو نثری اسلوب گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ خیر، یہاں تو یہ جتانا مقصود ہے کہ ہندی نژاد فکشن اور ہندی آمیز اسلوب کی روایت بھی اردو میں بہت پختہ ہے۔ قدیم سنسکرت سے جو کہانیاں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں وہ اسی اسلوب میں ہوئی ہیں، مثلاً بیتال پچیسی اور سنگھاسن بتیسی۔ یہ روایت میرا جی کے نگار خانے اور مولانا چراغ حسن حسرت کی پربت کی بیٹی کے حوالے سے ہمارے زمانے تک پہنچی ہے، اور آرزو لکھنوی نے شاعری میں خالص اردو کی تحریک چلانے کی کوشش کی۔ ان کی سریلی بانسری رانی کیتکی کی کہانی کی مثال پر اظہار کے ایسے اسلوب کی تلاش ہے جو فارسی عربی کے لسانی اثرات سے یکسر بے نیاز ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی براہ راست کسی قدیم سنسکرت کہانی کا ترجمہ نہیں ہے، مگر جن اجزاء و عناصر سے اس کہانی کا خمیر اٹھا ہے وہ فکشن کی اسی قدیم ہندی روایت سے ماخوذ ہیں، اور یہ کہ یہ اجزاء و عناصر ہندی اجتماعی تخیل میں رچے بسے ہیں، سو اس کہانی کی تہ میں ہندو معتقدات اور توہمات کار فرما نظر آئیں گے۔ واردات کی بعض صورتیں اجمی افسانوی روایت اور ہندی افسانوی روایت میں مشترک ہیں، مگر اپنی اپنی تہذیب کے لحاظ سے ان کا رنگ بدل گیا ہے۔ مثلاً آدمی کسی ترکیب سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کا تصور دونوں روایتوں میں موجود ہے،
مگر اول ذکر روایت میں یہ واقعہ سلیمانی ٹوپی کی کرامات سے گزرتا ہے۔ ثانی ذکر روایت میں الوپ انجن اس کا نسخہ ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں یہی نسخہ استعمال ہوتا ہے۔ رانی کیتکی گرو مہندر گر کا دیا ہوا بھبوت آنکھوں میں لگاتی ہے اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ خطر پسند مہم جو شہزادے دونوں روایتوں میں رستہ بھولتے ہیں اور مشکلات میں پھنستے ہیں، مگر ہندی افسانوی روایت میں شہزادہ بالعموم ہرن یا ہرنی کا پیچھا کرتے ہوئے رستہ بھولتا ہے۔ ہرن ہندی کہانیوں میں چھل فریب کی علامت ہے۔ شاید یہ رامائن کا اثر ہے۔ راجا رام چندر جی ایک خوبصورت ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل گئے۔ آخر میں پتہ چلا کہ وہ ہرن نہیں تھا، وہ تو راون نے یہ بھیس لیا تھا۔ ہرن مختلف ہندی کہانیوں میں شہزادوں کو اسی طرح جل دیتا ہے۔ ظاہر میں ہرن، حقیقت میں کچھ اور۔ چندربھان ایک خوبصورت ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے راہ سے بے راہ ہوتا ہے اور یہ راہ عشق کی طرف مڑ جاتی ہے۔ غزال صفت کیتکی کے عشق میں خراب ہو کر خود ہرن بن جاتا ہے۔ گرو مہندر گر کے قہر نے اسے ہرن بنایا تھا۔ گرو مہندر گر کی دہائی سے وہ واپس آدمی کی جون میں آتا ہے۔ عشق کا سفر یوں پورا ہوتا ہے اور کیتکی سے اس کا ملاپ ہوتا ہے۔ کایا کلپ پرانی داستانوں اور کہانیوں کا معروف مضمون ہے۔ وہاں عشق میں خراب ہونے والے اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اپنی جون میں نہیں رہتے۔ کبھی بندر بن گئے، کبھی ہرن بن گئے، کبھی کتا، کبھی مکھی۔ یہ عشق میں خاری کی مختلف صورتیں ہیں، مگر عشق میں ثابت قدمی کی بدولت آدمی پھر قعر مسلط سے نکلتا ہے اور انسان کے قالب میں آ جاتا ہے۔ عشق میں آدمی اپنے آپ کو کھوتا ہے اور عشق ہی کے وسیلے سے اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عشق پرانی کہانیوں میں اپنی ذات کو کھونے اور پانے کا عمل ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں ذات کی شناخت پہلے گم ہوتی ہے اور پھر ایک اذیت بھرے عمل سے گزرنے کے بعد زیادہ کھرے پن کے ساتھ واپس آتی ہے۔ یوں کہیے کہ اس کہانی میں ایک تہذیب اپنے مخصوص معتقدات اور توہمات کے ساتھ اظہار پاتی ہے، اگرچہ لکھنے والا اسی کے ساتھ اپنے ذاتی عقیدے کا اعلان بھی کر دیتا ہے جو اس سے مختلف ہے۔ اس کہانی کا آغاز یا پیش لفظ بظاہر رسمی ہے، مگر اس کہانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ رسمی نہیں رہتا۔ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ اردو کا لکھنے والا جب لکھنے بیٹھتا تو پہلے خدا کی وحدت کا اقرار کرتا، پھر رسول کی رسالت پر اپنے ایمان کا اعلان کرتا، پھر ائمہ اطہار پر درود و سلام بھیجتا، اصحاب کبار کی مدح لکھتا۔ اس رسم کے تحت مثنوی لکھنے کے آداب یہ قرار پائے کہ پہلے حمد، پھر نعت، پھر منقبت، اس کے بعد کہانی کا آغاز۔ ہندو شاعر بھی جب اس صنف میں قلم اٹھاتا تو وہ ان آداب کو بجا لاتا، کیونکہ اس نے اب ایک رسم کی شکل اختیار کر لی تھی اور شاعر کے لیے اس کا مطلب لازماً عقیدے کا اعلان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ادبی رسم کی پابندی تھی۔ لیکن انشا نے یہ کہانی اردو قصہ کہانی کی اس روایت میں لکھی ہے جہاں ایسی رسم نہیں تھی، اس لیے کہ یہ روایت تو ایک دوسری ہی تہذیب کے اثر میں بنی تھی۔ بس اس روایت میں کہانی لکھنا اور یہ اہتمام کرنا کہ عجمی اور عربی روایت کا اس پر سایہ نہیں پڑنے دیا جائے گا، اور پھر حمد، نعت اور منقبت کا اہتمام کرنا، اس کے معنی اس کے سوا کیا ہوتے ہیں کہ لکھنے والا اپنے ذاتی عقیدے کو جتانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ادبی تجربے اور اس کے ذاتی عقیدے کو گڈمڈ نہ کیا جائے۔ بس اس کہانی کی صورت یہ ہے کہ لکھنے والا اپنے ذاتی عقیدے کا واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے تہذیبی منطقے میں داخل ہوتا ہے۔ اس تہذیبی منطقے میں جو عقائد و تصورات جاری و ساری ہیں، جو رسوم و توہمات کار فرما ہیں اور جو دیوی دیوتا تقدس کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو اپنا تجربہ بناتا ہے اور اسے ایک تخلیقی شان کے ساتھ کہانی میں سموتا ہے۔ ویسے سید انشا ان قصہ نویسوں میں سے نہیں ہے جو محض معاشرتی حقیقت نگاری کے زور پر تہذیب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثنوی ہو، داستان ہو یا ناول ہو، اس مزاج کے لکھنے والے کا طریقہ
ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر رکتا ہے، کہانی کو پس پشت ڈالتا ہے اور کسی بھی معاشرتی عمل کو اس کی ساری جزیات و تفاصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معاشرتی نقشے جزیات نگاری کے ساتھ پیش کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے تہذیب کی تصویر کشی کر دی۔ سید انشا کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، وہ معاشرتی مرقوں کی خاطر کہانی کہنا ملتوی نہیں کرتے، مگر وہ کہانی ایسی ہے جس کا خمیر ایک مخصوص تہذیب سے اٹھا ہے۔ وہ تہذیب اپنے عقائد، توہمات اور روایات کے حوالے سے کہانی کے رگ و ریشے میں بدھی ہوئی ہے، مگر معاشرتی مرقع نگاری کو انہوں نے یکسر رد بھی نہیں کیا ہے۔ کہانی بیان کرتے کرتے جب عودِ بھان اور کیتکی کی شادی کی منزل آتی ہے، تب انشا کا قلم معاشرتی جزیات نگاری پر مائل ہوتا ہے۔ شادی کی تیاریاں، برات، رخصتی، یہ پورا بیان اس کہانی میں جزیات نگاری کی ایک مثال ہے، اور اس کے واسطے سے ایک پورا معاشرہ اپنے رسم و رواج کے ساتھ ہماری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ یہ بات بھی کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہے کہ انشا نے پوری کہانی میں بس ایک شادی کی تقریب کو جزیات نگاری کے لیے منتخب کیا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب میں شادی کی تقریب ایک نمائندہ معاشرتی تقریب ہے۔ صرف اس ایک تقریب کو بیان کر کے اس پوری معاشرت کا نقشہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کی دریافت کی صورت یہ ہے کہ اس کا ایک نسخہ مولوی عبدالحق مرحوم کے بیان کے مطابق مسٹر کلنٹ، پرنسپل لاء مارٹن کالج لکھنؤ کو دستیاب ہوا۔ وہ انہوں نے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے رسالے میں شائع کرا دیا۔ ایک حصہ 1853 میں اور دوسرا حصہ 1855 میں شائع ہوا۔ مولوی صاحب نے اسی سے نقل کر کے رسالہ اردو جلد ششم ماہ اپریل 1926 میں شائع کی۔ اس کے بعد منوہر لال چتشی کی وساطت سے انہیں ایک نسخہ ناگری میں چھپا ہوا ملا۔ اس نسخے کو سامنے رکھ کر رسالہ اردو میں چھپنے والے متن کی تصحیح کی گئی اور اسے سب سے پہلے 1933 میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ اسی نسخے کو پیش نظر رکھ کر خاکسار نے اس کہانی کو مرتب کیا۔ اس نسخے میں بالخصوص بعض الفاظ کے سلسلے میں گڑبڑ نظر آئی، مثلاً وہاں اوس کو کہیں واو کے ساتھ اور کہیں واو کو منہا کر کے لکھا گیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اس کا پرانا املا واو کے ساتھ ہے اور انشا نے اسی طرح لکھا ہوگا، اس لفظ کو واو کے ساتھ لکھا ہے۔ یہی روش مختلف دوسرے لفظوں کے سلسلے میں اختیار کی گئی ہے۔ 2 اکتوبر 1970 انتظار حسین۔